نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 94، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 11۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ شناعت 19ویں پہچان۔ قال تعالی قل ان كانت لكم الدار الآخرة الا والله بصير بما يعملون۔ تفسیر: یہود باوجود ان شنائع اور قبائح کے یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا اور آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے مخصوص ہیں، تو اے ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ اگر دار آخرت فقط تمہارے ہی لیے اللہ کے یہاں خاص ہے، اوروں کے لیے نہیں، یعنی بہشت اور نعمۂ آخرت میں تمہارا کوئی شریک اور سہیم نہیں، تو پھر مرنے کی تمنا اور آرزو کر کے دکھلاؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اس لیے کہ دار آخرت کی وہ لازوال اور بے مثال نعمتیں کہ جن میں تمہارا کوئی شریک اور سہیم نہیں، ان تک پہنچنے کا راستہ سوائے موت کے اور کوئی نہیں۔ لہٰذا اگر تم کو یہ یقین ہے کہ اس دار جاودانی کی نعمتیں تمہارے لیے مخصوص ہیں، تو پھر اس دار فانی اور کلبہ احزان و پریشانی سے خلاصی اور نجات کی تمنا کرو۔ قصر عالی شان اور اعزاز شاہی کے مقابلے میں جیل خانہ کی ذلت اور مشقت کو ترجیح دینا کسی عاقل کا کام نہیں، خصوصاً جب کہ جدال و قتال کا بازار گرم ہے اور یہود کے مرد مارے جا رہے ہیں اور بچے اور عورتیں غلام بنائے جا رہے ہیں، مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے اور جزیہ اور خراج ان پر قائم کیا جا رہا ہے، تو ایسی حیات سے بلا شبہ موت افضل اور بہتر ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ لذائذ دنیاوی نعم اخروی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور تم اس وقت مسلمانوں سے جنگ و جدال کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہو۔ تم موت کی تمنا کرو تاکہ اس رنج و محن سے چھٹکارا ملے، اور چونکہ اپنے دعوے کے موافق خاصان خدا سے ہو، اس لیے تمہاری دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ خلاصہ کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور ہم موت اور حیات کے مالک ہیں، جس وقت بھی تم کو موت کی تمنا کرو گے اسی وقت موت واقع کریں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو پانی ہی کے گھونٹ سے گلا گھٹ کر مر جاتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شے ممکن اور ممکن الوقوع ہو، تحدی اور اظہار معجزہ کے وقت اس کا وقوع اور تحقق واجب اور لازم ہو جاتا ہے، لیکن یہ وجوب اور لزوم ان کی تمنا آرزو پر موقوف تھا، لہٰذا جب انہوں نے تمنا نہ کی تو موت بھی متحقق نہ ہوئی، اور چونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تحدی کے بعد اگر ہم نے موت کی تمنا کی تو موت ضرور آ جائے گی، اس لیے ڈر کے مارے موت کی تمنا نہیں کی۔ خوب جانتے تھے کہ موت کی تمنا کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو جائے گا، اس لیے موت کی تمنا کرنے سے عاجز رہے، جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم بھی ابھی اسے خبر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان اعمال شنیعہ کے خوف کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ پہلے کر چکے ہیں۔ یہ جملہ بطور پیشن گوئی اور غیب کی خبر کے ہے، جو حضور کا معجزہ اور یہود کے عجز کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اگرچہ وہ موت کی تمنا نہ کرے اور موت سے کتنا ہی بھاگے، ایک نہ ایک دن ضرور موت آئے گی، اور ان سب اعمال کفریہ کی ان کو سزا ملے گی۔ فائدہ نمبر 1، جاننا چاہیے کہ یہ ایک قسم کا مباہلہ تھا۔ حق اور باطل کا فیصلہ اکثر مناظرہ اور مجادلہ سے ہوتا ہے اور کبھی مباہلہ سے، اس لیے کہ فیصلہ کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ معتاد اور ایک طریقہ غیر معتاد۔ معتاد طریقہ یہ ہے کہ مناظرہ اور مباحثہ سے فیصلہ کیا جائے، یعنی بحث و مباحثہ سے، اور غیر معتاد طریقہ یہ ہے کہ فیصلہ ایسے طریقے سے کیا جائے جو خارق العادت اور اسباب ظاہری کے دائرہ سے
بالا اور برتر ہو، یعنی بطریق معجزہ اور کرامت اس کا فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ اس مقام پر جب حجت اور دلیل اور نظر اور فکر کے تمام مراحل ختم ہو گئے تو قسم کے افعال اور الزام کے لیے ایک خارق عادت طریق اختیار کیا گیا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ زبان سے یہ کہہ دیں کہ اے اللہ ہم کو موت دے، اسی وقت ان کا صدق کذب ظاہر ہو جائے گا، یعنی سچا اور جھوٹا سب ظاہر ہو جائے گا۔ اور اگر یہود کو اس کا یقین نہ ہوتا تو جوش عادت میں ضرور کہہ ڈالتے تاکہ حضور کا معجزہ ظاہر نہ ہو۔ فائدہ نمبر 2، یہ خطاب اور یہ تحدی ان یہودیوں کے ساتھ مخصوص تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور خوب جانتے تھے کہ یہی وہ نبی برحق ہیں جن کی پیشن گوئی توریت میں ہے، اور ہر زمانے کے یہود سے یہ خطاب نہیں، جیسا کہ روح المعانی صفحہ نمبر 296 جلد نمبر 1 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور ابدن کا لفظ انہی کے عمر کے لحاظ سے فرمایا گیا۔ فائدہ نمبر 3، یہود نے نہ زبان سے تمنا کی ورنہ ضرور منقول ہوتی، اور نہ دل سے تمنا کی ورنہ اگر دل سے تمنا کرتے تو خجالت اور الزام کے دور کرنے کے لیے زبان سے ضرور اس کا اظہار کرتے۔ ایک شبہہ، اگر یہ کہا جائے کہ یہ سوال تو یہود کی طرف سے مسلمانوں پر بھی وارد ہو سکتا ہے کہ تم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ سوائے مسلمانوں کے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لہٰذا تم کو بھی چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ ازالہ، جواب یہ ہے کہ یہود کا عقیدہ فقط یہی نہیں تھا کہ ہم اہل حق ہیں اور ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ساتھ یہ بھی اعتقاد تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، کما قال تعالی عنہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ ہمارے اعمال و افعال اور اقوال و احوال کیسے ہی ناشائستہ اور نافتہ ہوں، ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ جنت ہماری جدی اور خاندانی میراث ہے، مرتے ہی ہم بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں اور جنت ہمارے لیے مخصوص ہے، ہمارے اعمال اچھے ہوں یا برے ہر حال میں ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اس لیے مسلمان ہمیشہ اپنی نازیبہ افعال و اقوال سے ڈرتے رہتے ہیں، بخلاف یہود کے وہ بے دھڑک گناہ کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں سیغفر لنا، یعنی ہم کوئی گناہ کر لیں سب بخشے جائیں گے، کسی قسم کی معصیت ہمارے لیے مضر نہیں اور نہ ہم سے کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا، اس لیے ہر وقت وہ اپنی کوتاہیوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ زندگی اور بڑھ جائے تاکہ گزشتہ تقصیرات کی توبہ اور استغفار سے کچھ تلافی کر سکیں اور کچھ اعمال صالحہ کر کے سفر آخرت کے لیے زاد راہ اور راحلہ تیار کر سکیں۔ موت کی تمنا کا حکم شرعی، احادیث میں بلا ضرورت موت کی تمنا کرنے کی یا دنیاوی مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا آرزو کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ عمر کا زیادہ ہونا اور توبہ اور اعمال صالحہ کے لیے وقت کا میسر آ جانا ایک نعمت عظمی اور غنیمت کبریٰ ہے، البتہ اگر قلب پر لقاء خداوندی کا شوق غالب ہو تو پھر موت کی تمنا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ فرط شوق سے اس درجے مغلوب الحال ہو جائے کہ دنیاوی منافع اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور غلبہ شوق میں اس کا بھی خیال نہ رہے کہ جس قدر عمر زیادہ ہوگی اسی قدر قرب خداوندی کے اسباب زیادہ حاصل کر سکوں گا۔ اور حضرات صحابہ سے جو اس قسم کی آرزو منقول ہے سو وہ اس وقت میں تھی کہ جب اسباب موت کے سامنے آ گئے اور دنیا کی زندگی سے مایوس ہو گئی، اس وقت موت کی فرحت اور مسرت میں کچھ کلمات زبان سے نکلے، اور یہ وقت محل بحث سے خارج ہے۔ تفصیل کے لیے تفسیر عزیزی اور تفسیر مظہری کی مراجعت کی جائے۔ اور یہ لوگ موت کی تمنا اور آرزو ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ البتہ تحقیق آپ ان کو سب لوگوں سے زیادہ اور فانی زندگی پر حریص پائیں گے، یعنی لالچی پائیں گے، حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص یعنی لالچی پائیں گے جو لوگ مشرک اور بت پرست ہیں اور اخروی حیات کے بالکل قائل نہیں، دنیاوی حیات کو ہی حیات سمجھتے ہیں۔ اور یہود باوجود یہ کہ حیات اخروی اور آخرت کی ثواب اور عقاب کے قائل ہیں، ان کا سب سے زیادہ زندگی پر حریص لالچی ہونا اس امر کی بین دلیل ہے ان کو اپنے مجرم ہونے کا یقین کامل ہے۔ ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 برس کی عمر دی جائے
حالانکہ 1000 برس کی عمر دیا جانا بھی اللہ کے عذاب کو دفع نہیں کر سکتا۔ 1000 برس کے بعد پھر موت ہی ہے، اور ان لوگوں کو اگر 1000 برس سے بھی زیادہ عمر مل جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جس قدر ان کی عمر زیادہ ہوگی اسی قدر ان کا کفر زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے کہ دم بدم کفر اور معصیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے حق میں تخفیف عذاب کی کوئی صورت نہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے، بے شک خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 11 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ کل سے انشاءاللہ رکوع نمبر 12 شروع ہوگا۔ آپ حضرات چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، اور ویڈیوز کو پورا دیکھیں۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ ویڈیوز دیکھ تو رہے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں دیکھ رہے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اگر آدھی ادھوری بات آپ سنیں گے تو کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم پوری بات سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔